سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج صفہ آن لائن کورسز کی طرف سے زکوٰۃ کورس کا دوسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں ہم زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات اور زکوٰۃ نہ دینے کا وبال، اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ تو پہلے والے عنوان کے تحت گفتگو پہلے کی جائے گی کہ زکوٰۃ کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس بات کو نکات کی شکل میں ذکر کیا جائے گا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ صاحب مال کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے معاشرے کا ہر صاحب نصاب مالدار شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس کی تقسیم منصفانہ طریقے سے اور تمام غریب طبقات میں کرتا ہے، تو یقین کیجئے معاشرے سے غربت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ دوسرا نقطہ، زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں ایثار اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ غریبوں کا دکھ درد سمجھنے والا دل نصیب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ نہ دینے والا شخص ایک تو بخیل کہلاتا ہے، دوسرا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس سے غریبوں کا دکھ درد زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے سخت دل لوگ معاشرے کے امن و استحکام کے حوالے سے نہایت مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ قوم و ملت کو ہمیشہ پیسے کی لالچ نہیں ڈسا ہے۔ تیسرا نقطہ، زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا مال کئی طرح کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جسے گنتی میں نہیں لکھا جا سکتا، لیکن محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے کہ اس کی ادائی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں سود اور جوئے سے اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ناپاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مال زکوٰۃ جب دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو ضرور اس مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھا نقطہ، زکوٰۃ دینے سے ہم اور ہمارے اہل و عیال میں بہت سی بیماریاں نہیں آتی اور حدیث کے مطابق آئی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں، جبکہ زکوٰۃ نہ دینے یا سود اور جوئے کی رقم کھانے سے مال میں نحوست اور ایسا زہر پیدا ہو جاتا ہے جس سے بیماریاں اور مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ بچوں کی معذوری، بچے ضائع ہو جانا، لا علاج بیماریاں بعض اوقات ان کے اسباب ہی ہوتے ہیں۔ جائیداد کے اکثر جھگڑے انہی گھرانوں میں ہوتے ہیں جن کی آمدنی حرام ہوتی ہے یا آمدنی میں زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ، زکوٰۃ دینے سے بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، جبکہ نہ دینے سے قحط سالی آتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر بارشیں برسانا بند کر دیتے ہیں۔ اگر یہ جانور نہ ہو تو لوگوں پر ایک بوند بارش بھی نہ برسے۔ یہ روایت کنز العمال جلد 6 صفحہ نمبر 131 پر درج ہے۔ چھٹا نقطہ، مال کی محبت اور دولت پرستی جو ایک انتہائی مہلک بیماری اور معاشرتی ناانصافیوں کی جڑ ہے۔ زکوٰۃ صدقات دینے سے دل کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نفاق اور شبہات کی بیماریاں جو آج کل میڈیا کی نحوست سے بہت پھیل رہی ہیں، دلوں کے یہ خطرناک امراض بھی زکوٰۃ صدقات سے ختم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے اموال میں صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے، جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ لیل
آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اس آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ معاشرے کے لیے سراسر بھلائی اور خیر و باعث کا سبب ہے۔ جہاں اس سے غربت ختم ہوتی ہے، مال میں برکت اترتی ہے، وہاں انسان دل کے روحانی امراض سے بھی بچ جاتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہم اپنے بیوی بچوں کو بہت سی بیماریوں اور آفات سے پیشگی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس خیر و برکت کو بے دریغ سمیٹیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں اور اپنا فرض اور ایک عظیم نعمت سمجھتے اسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے کا وبال کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وبال آیا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یعنی جو شخص مال جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے آگ کی تختیاں دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کے دونوں پہلوؤں، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ عمل اس کے ساتھ مسلسل ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق اس کے مال کو گنجے زہریلے سانپ کی صورت میں اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، جو اس کے جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے۔ اسی طرح کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی یقیناً وہ اس مال کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال میں نحوست اور شر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں ان احادیث میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ آخر میں ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے، اندازہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر زکوٰۃ کم نکل گئی تو اس کا سخت وبال آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی کچھ زکوٰۃ نکالنا باقی رہ جائے، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی و ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔